السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ایسے ہی خوش رکھیں۔ ہاں دوستو، آپ لوگ اس وقت صرف اور صرف قطر اور قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی ہی چرچا کر رہے ہوں گے، اور ہر طرف اسی کی چرچا بھی ہو رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے فیفا ورلڈ کپ پر نظر بنایا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں اس بچے کو ضرور دیکھا ہوگا، کیونکہ بار بار سوشل میڈیا کے تھرو یہ بچہ آپ کے موبائل اسکرین پہ آ ہی جاتا ہوگا۔ ویسے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ انسان کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ بہت ہی خاص ہے۔ وہ کیسے؟ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی قاری ہے جس کے ذریعے سے قطر کی حکومت نے فیفا ورلڈ کپ کی اوپننگ میں قرآن کریم کی تلاوت کروائی تھی۔ اب تو آپ لوگ جان ہی گئے ہوں گے کہ کتنا خاص ہے، عام نہیں ہے، اور آپ لوگ جان ہی گئے ہوں گے کہ یہ بچہ کتنا ہی عزیز ہے لوگوں کے لیے، کتنا ہی پیارا ہے۔ ہاں دوستو، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں۔ ہالی ووڈ اسٹار مورگن فریمن کے، جس کو قطر حکومت کی طرف سے فیفا ورلڈ کپ کی اوپننگ میں انوائٹ کیا گیا تھا، ان کی ویڈیوز اب اس بچے کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ دیکھ ہی رہے ہوں گے آپ لوگ اسکرین پر، یہ بچہ اور یہ ساتھ میں جو صاحب دکھائی دے رہے ہیں، یہی ہیں مورگن فریمن، جن کے ساتھ اس بچے کی اور اس بچے کے ساتھ ان کی ویڈیوز اب وائرل ہو رہی ہیں، کہ جس میں مورگن فریمن کی طرف سے کچھ سوالات کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے تو اس قاری نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی، اور اسی آیت کو، یعنی جس کو قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی ہے، جس کی تلاوت کی گئی ہے، اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے سوالات کے جوابات دیے، جو کہ اب بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس ڈسکشن کو، یعنی ان کی جو آپس میں بات ہوئی تھی، آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہوں گے، مگر ان ساری وائرل ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر یہ بچہ کون ہے؟ آخر یہ بچہ کون ہے؟ کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس نے پڑھائی کون سی کی ہے؟ ان کے والدین کیا کرتے ہیں؟ ایسے بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کون سی ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ اس کے جسم کا آدھا پارٹ نہیں ہے؟ یہ بھی ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا۔ تو اس بچے میں ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے بدن کا آدھا پارٹ نہیں ہے۔ آگے میں آپ کو ایکسپلین کروں، آپ کو بتاتا چلوں، اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتا دوں۔ اس بچے میں ایسی قابلیت اور خاصیت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے قطر حکومت نے فیفا جیسے بڑے ایونٹ کی اوپننگ کی ذمہ داری اس بچے کو دے دی۔ ہے نا بڑی بات؟
اور اس بچے سے اس کا اسپلیشن بھی کروایا گیا تھا، یعنی اس کا ترجمہ، اس کو سمجھانے کی ذمہ داری بھی دی گئی تھی۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس خاص انسان کا نام غانم المفتاح ہے۔ اس بچے کا نام جسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام غانم المفتاح ہے۔ یہ قطر ہی کے رہنے والے ہیں اور ان کا جنم قطر میں ہی ہوا 5 مئی 2002 میں، یعنی ان کی عمر اس وقت 20-21 سال تقریباً ہو چکی ہے۔ ان کا ایک جڑواں بھائی بھی ہے۔ یہ بچپن ہی سے ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئے تھے کہ جس بیماری میں انسان کے ریڑھ کے نیچے کا حصہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے یہ بچہ بالکل معذور ہو گیا، کمر کے نیچے کا حصہ نہیں ہے۔ جب ان کی ماں گربوتی تھی، حاملہ تھی، تو وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے گئی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پیٹ میں مادر رحم میں جڑواں بچہ ہے، لیکن ایک بچہ پوری طریقے سے صحت مند اور تندرست ہے، اور دوسرا بچہ جو ہے وہ ایک بیماری کا شکار ہو چکا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے بدن کا وہ پارٹ جو ریڑھ کے نیچے ہوتا ہے، کمر کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے، وہ ڈیولپ نہیں ہو پائے گا۔ تو ڈاکٹروں نے صلاح دیا، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ اس بچے کو گرا لیں، یعنی مادر رحم کے اندر ہی اس بچے کو مار دیں، صاف ستھرا کر دیں۔ تو ان کے والدین نے مل کر کے یہ فیصلہ لیا کہ جب اللہ نے اسے پیدا ہی کیا، جب اللہ نے اسے مادر رحم میں زندگی دی، اور جب اللہ کو پیدا ہی کرنا تھا، تو ہم کون ہوتے ہیں اسے گرانے والے، مارنے والے، صاف کرنے والے؟ لہٰذا ان کے والدین نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم اس بچے کو اسی حالت پر چھوڑ دیں۔ ان کی ولادت باسعادت مئی 2000 میں ہوئی۔ اس کے بعد ان کا علاج کروایا گیا، ان کی دیکھ بھال ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جڑواں بھائی بھی ہے، وہ بھی نشو نما ہوتا رہا، پلتا رہا۔ ابھی اللہ نے اس بچے کو پوری دنیا کے لیے ایک عجوبہ بنا دیا۔ یہ بچہ ہر فن مولا ہے۔ یہ بچہ جو چیز چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ ہم جسے آدھا جسم دیتے ہیں اس سے بھی ہم بڑے بڑے کام لیتے ہیں، اور دنیا کی نظر میں ان کی وقعت، ان کی عزت، ان کی شان کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بچہ کیا نہیں کرتا؟ یہ بچہ سوئنگ کرتا ہے، پولوں میں نہاتا ہے، دیوار پہ واچ گھڑی بھی لگا لیتا ہے، خود اپنی ذات سے کسی کی مدد نہیں لیتا ہے۔ یہ بچہ فٹ بال بھی کھیلتا ہے، یہ بچہ قرآن کریم کو یاد بھی کرتا ہے، قرآن کی جانکاری بھی ہے، اور قرآن کو پڑھتا بھی ہے، قرآن کو سیکھتا بھی ہے، قرآن کو سکھاتا بھی ہے، یعنی بہت سارے کام کا ماہرین ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا، اور آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا، جسے اللہ رکھنا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جسے اللہ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ نمونہ ہے ہمارے سامنے، یہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ یہ بچہ جو معذور ہے، اسے اللہ نے کتنی بڑی عزت دی۔ فیفا ورلڈ کپ جو کہ 220
ملین ڈالر کی لاگت سے ہو رہا ہے، اس کی اوپننگ اس بچے کے ذریعے سے کروائی جا رہی ہے جو کہ معذور ہے، کمر سے نیچے کا حصہ موجود ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے عزت دی، اللہ نے شان دی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ آیت مجھے یاد آ گئی کہ جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو دوستو، ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہم کسی کو ذلیل نہ کریں، چاہے وہ لنگڑا ہو، لولا ہو، چھوٹا ہو، موٹا ہو، کالا ہو، گورا ہو، بلکہ اللہ ہی اسے عزت دیتا ہے، اور ہمیں برا بھلا بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔